درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے متعلق چند ایک ہم فضائل پہلے سماعت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اعتکاف کے متعلق جو مسائل ہیں ضروری ان پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ جامع صغیر کے حوالے سے حدیث پاک ہے، ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کرے اور اس کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 465 کے حوالے سے حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب دیا جاتا ہے۔ وہ اعتکاف کرتا ہے تو اعتکاف کرنے والے کو روزانہ ایک حج کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ شعب الایمان کے حوالے سے ہی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 465۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، کہ جس خوش نصیب بندے نے رمضان مبارک میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے ہوں۔ اتنی بڑی سعادت کی عبادت ہے یہ، اور اتنی بہترین عبادت ہے کہ اس میں انسان تمام دنیاوی معاملات کو ترک کر کے محض اللہ کی رضا کی خاطر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اب اعتکاف کے مسائل ہم چند ایک جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں جو ضروری ہیں ہمارے لیے۔ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان ہونا، عقل مند ہونا اور جنابت اور حیض اور نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ کہ عورت ہے تو وہ بھی حیض اور نفاس اور جنابت سے پاک ہو، اس پر غسل جو ہے وہ واجب نہ ہو۔ مرد ہے تو وہ بھی جنابت سے پاک ہونا چاہیے، اس پر غسل فرض نہیں ہونا چاہیے، پاک ہو کر وہ مسجد میں حاضر ہو۔ بلوغت شرط نہیں ہے، بلکہ نابالغ بچہ جو سمجھدار ہو، تمیز رکھتا ہو تو وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے اور اس کا بھی اعتکاف ہو جائے گا۔ اس کے لیے بلوغت جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ اعتکاف کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو ذرا بلند رکھے اور اس کو صاف ستھرا رکھے۔ بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ وہ نوافل پڑھنے کے لیے گھر میں کوئی نہ کوئی جگہ مقرر کر لے، کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا یہ افضل ہے۔ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے، اور روزہ اس کے لیے لازمی ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ اور پھر چاہے وہ بیمار ہے یا کوئی وجہ ہے تو اگر روزہ چھوڑ دیا ہے تو اعتکاف نہیں ہے۔ معتکف کو مسجد سے نکلنے کے 2 عذر ہیں، ایک حاجت طبی کہ مسجد میں پوری نہ ہو سکے،
جیسے پخانہ، پیشاب، استنجا، وضو اور غسل کی ضرورت ہو تو غسل، مگر غسل اور وضو میں یہ شرط ہے کہ مسجد میں اس کا انتظام نہ ہو، یعنی کہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو کہ جو مسجد کے اندر جس طرح پہلے حوض ہوا کرتے تھے یا مسجد کے اندر انتظام ہو، تو اگر ایسا انتظام ہے تو پھر تو وضو اور غسل کے لیے بھی مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے، اور اگر مسجد کے اندر انتظام نہیں ہے تو پھر وضو کے لیے اور غسل کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ اور مسجد میں جو انتظام ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے مستعمل پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ مسجد میں نہ گریں، وضو کر رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں تو پانی کے چھینٹے جو ہیں وہ مسجد کے فرش پر نہیں آنے چاہیے۔ دوسری حاجت شرعی، مثلا عید یا جمعہ کے لیے جانا یا اذان کہنے کے لیے مینارہ پر جانا، جبکہ مینارہ پر جانے کے لیے باہر ہی سے راستہ ہو، اور اگر مینارہ کا راستہ اندر سے ہو تو غیر مؤذن بھی مینارہ پر جا سکتا ہے، مؤذن کی تخصیص نہیں ہے۔ اگر اذان دینے کے لیے باہر مینارہ بنا ہوا ہے تو جو مؤذن ہے جس کی ڈیوٹی ہے وہ تو جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اس کی حاجت شرعی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی نہ جائیں۔ اور اگر مینارہ کا راستہ جو ہے وہ مسجد کے اندر سے ہی ہے پھر مؤذن بھی جا سکتا ہے اور مؤذن کے علاوہ باقی لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ قضائے حاجت کو جائیں تو فوراً اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد واپس آ جائیں، باہر جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہ لگائیں۔ اور اگر کسی نے روک لیا، چاہے اس نے زبردستی ہی روک لیا ہو، مثال کے طور پر اس نے کسی کا قرض دینا تھا اور یہ باہر چلا گیا ہے، اس نے اس کو دیکھ لیا تو اس نے اس کو پکڑ لیا اور کافی دیر روک کے رکھا، تو چاہے یہ مجبوراً ہی روک لیا گیا ہے تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ پخانہ پیشاب کے لیے گیا تھا، قرض خواہ نے روک لیا، اعتکاف فاسد ہو گیا۔ معتکف کو جماع کرنا، عورت کا بوسہ لینا یا چھونا یا گلے لگانا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ جماع سے بہرحال اعتکاف فاسد ہو جائے گا، انزال ہو یا نہ ہو، قصدن ہو، جان بوجھ کر یا بھول کر ہو، دن کو ہو یا رات کو۔ جماع کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں ان میں انزال ہوگا تو اعتکاف جو ہے فاسد ہوگا، ورنہ اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔ اور البتہ احتلام کی صورت میں اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر اعتکاف کی حالت میں احتلام ہو جائے تو جا کر کوشش کریں جلدی سے جلدی غسل کریں اور واپس آئیں، اعتکاف اس سے خراب نہیں ہوتا۔ یہ عورت کا بوسہ لینا یا چھونا یا گلے لگانے کے بارے میں جو کہا گیا ہے، یا جماع کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، کہ مرد اپنی قضائے حاجت کے لیے باہر گیا ہے اور راستے میں اس کی بیوی مل گئی ہے تو پھر بھی یہ معاملہ طے نہیں کر سکتا، یا عورت اس کی بیوی جو ہے وہ گھر میں اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے اعتکاف کی حالت میں بھی اس کا خامند یہ معاملہ طے نہیں کر سکتا، تو اس لیے یہ مسائل دونوں کے لیے ہیں۔ اور معتکف نے دن میں بھول کر کھا لیا تو اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ بھول کر کھانے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جب روزہ نہیں ٹوٹے گا تو اس کے اعتکاف پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ معتکف جو ہے وہ مسجد میں ہی کھائے پیے اور سوئے، ان امور کے لیے مسجد سے باہر جو ہے وہ نہیں جا سکتا، اور اگر باہر چلا گیا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، کہ یہ کہے کہ میں تو کھانا کھانے کے لیے مسجد سے باہر جاؤں گا یا میں باہر جا کر سو جاؤں گا، تو پھر اعتکاف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ احتیاط جو ہے وہ لازم ہے، اور مسجد کے اندر ہی کھانا کھائیں اور مسجد کے اندر ہی سوئیں، لیکن مسجد آلودہ نہ ہو، یہ خیال رکھا جائے کہ سونے میں بھی کھانے پینے میں بھی احتیاط کی جائے تاکہ مسجد اس سے آلودہ نہ ہو۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، اعتکاف واجب بھی ہے، سنت بھی ہے اور نفل مستحب بھی ہے۔ واجب تو وہ ہے کہ جو منت مان لی کہ میں جناب میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، یہ تو واجب ہے۔ اور سنت جو رمضان المبارک میں ہم 10 دن اعتکاف کرتے ہیں یہ ہے۔ اور نفل اور مستحب کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور اعتکاف کی نیت کر لی ہے، جتنا عرصہ، جتنا وقت، جتنا ٹائم مسجد میں رہیں گے آپ کو ثواب ہوتا رہے گا۔ اعتکاف نفل اگر چھوڑ دے تو اس کی قضا نہیں،
کہ وہیں تک وہ ختم ہو گیا، مسجد میں داخل ہوا اور نفلی اعتکاف کی نیت کر لی ہے اور پھر اٹھ کر چلا گیا تو اس کی کوئی قضا نہیں ہے، وہ وہیں تک ختم ہو گیا۔ اور اعتکاف مسنون کہ رمضان کی پچھلی 10 تاریخوں تک کے لیے بیٹھا تھا، اسے توڑا تو جس دن توڑا فقط اس دن ایک دن کی جو ہے وہ قضا کرے گا، پورے 10 دنوں کی قضا واجب نہیں ہے۔ کہ 10 دن کا اعتکاف بیٹھے ہیں 10 دن کے لیے اور اعتکاف جو ہے وہ توڑ دیا ہے تو اس ایک دن کی قضا ہوگی جس دن اعتکاف توڑا ہے، 10 دن کی قضا نہیں ہوگی۔ اعتکاف کی قضا صرف قصدن توڑنے سے نہیں بلکہ اگر عذر کی وجہ سے اعتکاف جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، مثلا بہت شدید بیمار ہو گیا ہے یا بلا اختیار اعتکاف جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے، مثال کے طور پر عورت کو حیض یا نفاس آ گیا ہے یا جنون اور بے ہوشی جو ہے وہ بہت لمبی ہو گئی ہے، ان میں بھی قضا واجب ہے۔ یہ مسائل جو ہیں وہ ہمیں آنے چاہیے۔ مسجد میں انسان جو حاضر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی حاضر ہوتا ہے اور اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے ہی انسان اپنے سارے معاملات چھوڑ کر دنیا کے تعلقات سے علیحدہ ہو کر جو ہے وہ اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں ہم اس مقصد کو حاصل کریں۔ مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھیں، مسجد کے ادب کا بھی خیال رکھیں کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ کھیل کود یا شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل احترام کے ساتھ اور مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مسجد میں آرام بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں کھا پی بھی سکتے ہیں، اور مسجد کی جو حد ہے وہاں تک آپ جا بھی سکتے ہیں بغیر عذر کے بھی، مسجد کے حال کے اندر بھی بیٹھ سکتے ہیں، باہر صحن کے اندر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جو وضو خانہ علیحدہ بنا ہوا ہے یا جوتے والی جگہ ہے یا مسجد کے کام والی جو باقی علیحدہ سٹور وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہاں بغیر عذر کے جانا جائز نہیں ہے۔ وضو خانے پر بھی جائیں تو وضو کریں اور فوراً واپس آئیں۔ اور غسل خانہ ہے، اگر معتکف کو اعتکاف کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرے کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر مسجد کا جو سفر مختصر ہے وہاں سے گزرے تاکہ اس کی نجاست جو ہے وہ مسجد میں بھی نہ گرے، اور جلدی سے جلدی وہ مسجد سے باہر چلا جائے اور غسل کرے، اپنے کپڑے جو ہے وہ پاک کرے اور وہ مسجد میں دوبارہ آ جائے۔ کپڑے تبدیل کر لیں تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر انہی کو پاک کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے اس کپڑے کو اکٹھا کریں اور اس کو 3 دفعہ مل کر دھوئیں، ایک دفعہ دھوئیں پھر اس کو نچوڑ دیں، پھر دھوئیں پھر نچوڑ دیں، پھر دھوئیں پھر نچوڑ دیں، اچھے طریقے سے نچوڑیں تاکہ پانی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کا خشک ہو جائے، اور پھر اس کے بعد چاہے کپڑا گیلا ہی ہو، کپڑا پاک ہو چکا ہے، کپڑا پاک ہو چکا ہے، آپ وہی کپڑے پہن کر بھی دوبارہ مسجد میں آ سکتے ہیں، اور اگر تبدیل کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ہمیں اعتکاف کے دوران جو بنیادی چیزیں ہیں ہمیں ان کے بارے میں بھی خبر ہونی چاہیے کہ وضو کے کتنے فرض ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ پورا چہرہ دھونا، یہ جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر یہ ٹھوڑی تک، یہ سارے نیچے جو ہے یہ چہرے میں شامل ہے، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ پورا چہرہ ہے۔ وضو میں اس پورے چہرے کو دھونا فرض ہے۔ پھر بازو ہیں تو دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا یہ بھی فرض ہے، اور سر ہے تو چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ بھی فرض ہے۔ سر کا چوتھا حصہ اس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتھ یہاں پر رکھیں، پھر اس کے بعد دوسرا پیچھے رکھیں، اور پھر اس کے بعد تیسرا اور یہ چوتھا، اس طرح یہ 4 ہاتھ آپ سر پر رکھیں گے تو گدی سے پہلے جسے ہم کھتی کہتے ہیں اس سے اوپر کا جو حصہ ہے وہاں تک یہ 4 ہاتھ بنتے ہیں، تو ایک ہاتھ کا مسح کر لیا ہے تو فرض ادا ہو گیا ہے۔ پورے سر کا مسح کر لیں گے تو فرض بھی ادا ہو جائے گا، سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور چوتھا فرض جو ہے وہ دونوں پاؤں دھونا ہے ٹخنوں سمیت۔ یہ وضو کے فرائض ہیں، اور غسل کے فرائض بھی ہمیں آنے چاہیے کہ اعتکاف کے دوران غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے، غسل واجب ہو گیا ہے، جنابت لاحق ہو گئی ہے تو ہمیں غسل کے فرائض بھی آنے چاہیے۔ غسل کا مکمل طریقہ ہی پہلے سمجھ لیں کہ پہلے جائیں اور قضائے حاجت سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھ دھوئیں، اور پھر جسم پر جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دھوئیں، اس کو دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف ستھرا کریں، پاک کریں، اور پھر کوشش کریں کہ وضو کر لیں جس طرح ہم نماز کا وضو کرتے ہیں۔ اور وضو کرنے کے بعد جب آپ وضو کریں گے ظاہری بات ہے اس میں کلی بھی ہو جائے گی،
کلی جو ہے وہ فرض ہے، اور غرغرہ جو ہے یہ سنت ہے، اور روزے کی حالت میں صرف کلی کریں گے، مبالغہ کر کے غرغرہ سنت پر عمل کرتے کرتے جو ہے وہ اگر غلطی سے بھی گلے سے پانی نیچے اتر گیا تو روزہ جو ہے اس سے ٹوٹ جائے گا اور روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے صرف فرض پر عمل کریں۔ فرض کیا ہے؟ کلی کرنا۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالنا ہے تو وہ اس میں بھی مبالغہ نہ کریں کہ ناک میں پانی ڈالتے ہوئے سانس اوپر کھینچیں اور وہ دماغ تک چلا جائے اور پھر دماغ سے جو ہے وہ ہوتا ہوا گلے کے ذریعے معدے میں چلا جائے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے غلطی سے ہی ایسا ہوا ہو۔ تو کلی کریں اور احتیاط کے ساتھ ناک میں پانی ڈالیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ناک میں پانی ڈال رہے ہوں تو سانس آپ کا باہر آ رہا ہو، اس طرح آپ کا ناک میں پانی بھی جو ہے داخل ہو جائے گا اور دماغ تک پہنچنے کا جو خطرہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور تیسرا فرض جو ہے وہ یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جو ہے پورے جسم کو آپ اچھے طریقے سے دھو لیں۔ کان ہے اور گردن ہے، بغل ہے، اور ایسی جگہیں کہ جو آپس میں ملی ہوئی ہیں وہاں تک پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے آپ دھو لیں، اور جب یہ مکمل کر لیں گے تو غسل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا غسل خانہ ہے کہ جہاں پر پانی وہاں پر جمع ہوتا ہے پھر باہر جاتا ہے اور آپ کے پاؤں اس پانی میں ہیں، تو جب آپ غسل کر کے باہر آئیں گے تو آپ آ کر پاؤں دوبارہ دھوئیں گے، تاکہ اس نجس پانی سے آپ کے پاؤں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پاک نہیں ہوئے، باہر دھوئیں گے تو پاؤں اچھے طریقے سے پاک ہو جائیں گے۔ اور ٹھنڈک کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کی اجازت نہیں ہے اعتکاف کے دوران، خصوصاً جہاں پر مسجد کے باہر غسل خانے ہیں، تو یہ چونکہ ضرورت نہیں ہے شدیدہ، ضرورت شدیدہ کہ اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، تو اس وجہ سے باہر جا کر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل نہیں کر سکتے۔ اگر غسل کرنا ہی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو ایسا بڑا برتن ہو جو مسجد کے اندر رکھا جائے، اس میں بیٹھ کر آپ غسل کریں، اور وہ اس انداز سے برتن ہو کہ پانی جو ہے اس کی ایک چھینٹ بھی مسجد کے فرش پر نہ آئے، پانی کا انتظام بھی مسجد کے اندر ہو، برتن بھی مسجد کے اندر ہو، پھر آپ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی غسل کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسجد کے فرش پر جو ہے وہ بڑا سارا شاپر بچھا دیں، اور پھر آپ جناب مسجد کے پائپ جو ہے اس کو لے آئیں، مسجد کے فرش کے اندر، مسجد کے اندر لے آئیں، اور پھر آپ اس سے غسل کر سکتے ہیں کہ اس سے جو پانی مستعمل ہوگا وہ شاپر سے اوپر سے ہوتا ہوا مسجد سے باہر چلا جائے گا، مسجد کے فرش پر مستعمل پانی نہیں آئے گا۔ یہ دو طریقے ہیں، اگر ایسے طریقے اختیار کیے جائیں تو پھر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بھی غسل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو اتنے بھی مسلمان احباب اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام کے اعتکاف کو قبول فرمائے، اور اعتکاف کے دوران اپنے لیے بخشش کی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، اساتذہ ہیں، اور حضور کی پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی، اور اپنے صحت کے لیے، اپنے والدین کی صحت کے لیے، تمام مسلمانوں کی صحت کے لیے دعا کریں، اور اپنے وطن عزیز پاکستان کی امن و سلامتی کے لیے، ترقی و استحکام کے لیے بھی دعا کریں، اور بہت ساری نیک دعائیں جو ہیں وہ آپ کریں اپنے لیے بھی اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی، کیونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کا مہمان اللہ کے گھر میں حاضر ہو، تو پھر مہمان جو ہے اس کا لاڈ ہوتا ہے، وہ مالک سے جو چاہے طلب کر سکتا ہے۔ تو اس انداز سے ادب و احترام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعائیں بھی کریں، اپنے لیے بھی معافی طلب کریں، اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی بخشش کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔